إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے اور اس میں دلائل توحید کا بیان ہے۔ اللہ تعالی کی وحدانیت پر دلائل دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس میں غور کرو اور غور کر کے اللہ کو پالو۔ جس نے کائنات کے نقشوں میں غور کیا اور اللہ تک پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو کائنات کے نقشے میں غور کر کے اسی کائنات کے نقشے کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا تو بھٹک گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے۔ ذرا غور کرو کہ اس کی قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کیا ہے اس کی قدرت، اس کے اختیار میں کیا ہے، اس کے کنٹرول میں کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ بات پہلے بتلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ایک لحظے اور ایک لمحے میں کائنات بنا سکتے تھے، فرماتے کن تو ہو فیکون، وہ ہو جاتی۔ اور یہ بات بتلائی تھی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم اور خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو اس بات کی تاکید ہے، تعلیم ہے کہ ہر کام نظم و ضبط سے ہو، ہر کام ترتیب سے ہو۔ تو کاموں کی ترتیب سکھائی جا رہی ہے، بتلائی جا رہی ہے کہ وہ ذات جو ایک لمحے میں یہ ساری چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ 6 دن میں یہ چیز بنا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سبق دیا جا رہا ہے، کچھ بتلایا جا رہا ہے، کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر کام نظم و ضبط سے کرو، ہر کام ترتیب سے کرو۔ نظم و ضبط اور ترتیب سے کرنے سے برکت ظاہر ہوتی ہے، اور نظم و ضبط کو چھوڑ دو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز انسان کے ہاتھ میں آتی نہیں۔ مال کی نعمت اللہ نے دی ہے، اسے نظم و ضبط سے خرچ کریں گے تو زیادہ عرصے تک اس نعمت سے فائدہ حاصل کریں گے، اس میں برکت ہوگی۔ بے ترتیب، بے ضبط، بے ربط اسے خرچ کریں گے، بھائی یہ نعمت بہت جلدی ختم ہو جائے گی اور محرومی کا ذریعہ ہوگی، اور پھر آدمی پریشانیوں میں آ جائے گا۔ صحت کی نعمت ہے، اسے اعتدال سے استعمال کریں گے تو بہت عرصے تک چلے گی، اور اس میں بے ترتیبی کی، کبھی نیند 2 گھنٹے کر رہے ہیں، کبھی 8 گھنٹے کر رہے ہیں، کوئی نظم نہیں ہے نیند کا، تو یہ نظام صحت متاثر ہوگا، اس میں فرق آ جائے گا۔ تو بتا دیا کہ ہر چیز میں اعتدال، مال کی نعمت ہے اس میں اعتدال، صحت کی نعمت ہے اس میں اعتدال، جسم کی نعمت ہے، اعضاء و جوارح کی نعمتیں ہیں، سب میں اعتدال۔
اگر اسے اعتدال سے استعمال کیا تو یہ فائدہ بھی دیں گے، عرصے تک چلیں گے. اسے بے اعتدالی سے استعمال کیا تو یہ نعمت میں سے محرومی بھی ہوگی اور پریشانی بھی مول لینی پڑے گی. پھر اگلی بات کہ تمہارا رب اللہ ہے. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب، تمہارا پالنے والا اللہ ہے، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں. علماء نے لکھا ہے کہ 2 دن میں اللہ تعالی نے زمین بنائی، پھر 2 دن میں آسمان بنائے، پھر 2 دن میں زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ بنائیں. درخت ہیں، پہاڑ ہیں، اجناس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سب انسان کی ضروریات اس میں رکھ دیں. ابھی انسان آیا نہیں ہے دنیا میں، دنیا میں انسان آیا نہیں ہے، اس سے آنے سے پہلے اس کی ضروریات مہیا کی جا رہی. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم والعاقبۃ للتقوی، کہ دیکھو اپنی اولادوں کو تنگ دستی کے خوف سے، ڈر سے قتل نہ کرنا، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ان کو ہم پال رہے ہیں، ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں، تو ہمارا نظام ہے. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب یہ انسان دنیا میں نہیں آیا تھا تو اس کی ضرورتوں کا سارا انتظام کیا جا رہا ہے. زمین بچھائی جا رہی ہے، آسمان سجائے جا رہے ہیں، سورج اور ستاروں کا نظام بنایا جا رہا ہے. پھر یہ ساری چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں وہ زمین میں رکھ دی. اسے غذا کی ضرورت ہے، اس کی غذا کا انتظام زمین میں کر دیا. ہر علاقے کے اعتبار سے جہاں جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسی قسم کی غذا مہیا ہو رہی ہے. بعض علاقوں میں گندم نہیں اگتی، ہمارے علاقوں میں گندم اگتی ہے. چونکہ ہم لوگ گندم کھانے کے عادی ہیں، اللہ تعالی ہماری زمینوں سے میں وہ صلاحیت دے رہے ہیں کہ یہاں گندم اگتی ہے. اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں صرف چاول کھائے جاتے ہیں، تو اس زمین میں گندم اگتی ہی نہیں. لاکھ کوشش کریں ان کی فصل کامیاب نہیں ہوگی. وہاں چاول خوب اگتا ہے اور وہاں کے لوگوں کی ضرورت بھی چاول ہے، وہ خوب چاول کھاتے ہیں. ہم نے ایک حکیم سے کہا بھائی یہاں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ چاول نہ کھاؤ، چاول سے پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، تکلیفیں ہو جاتی ہیں. جب بھی کوئی بیماری ہوگی تو سب سے پہلے حکیم کہے گا چاول بند کرو. ان کا انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، یہاں کے لوگ تو کھاتے ہی چاول ہیں. اور حج اور عمرے کے دوران ہم دیکھتے ہیں بڈھے ملیشین، انڈونیشین، ملے اور بنگلہ دیشین بڈھے خوب پیدل چلتے ہیں، ان کے گوڈوں میں درد نہیں ہوتا، اور یہاں کے پاکستانیوں کے گوڈوں میں درد ہوتے. کہتے تم ختم کر دو، چاول کھانا بند کر دو. یہ کیا ہے؟ تو عجیب بات کہی کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تقسیم ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ساری طاقت چاول میں دے دیتے ہیں اور ان کے مرض کی علاج بھی چاول میں رکھ دیا، اور یہاں گندم میں رکھا، چاول میں نہیں رکھا. لہٰذا ہم چاول کا احتیاط بتاتے ہیں. یہاں ہم چاول کا احتیاط بتاتے ہیں. علاقے کی نوعیت ہوتی ہے. یہاں چاول کم اگتا ہے گندم کے مقابلے میں، وہاں گندم نہیں اگتا، چاول اگتا. جاپان کے ایک ساتھی سے بات کی کہ بھئی وہاں روٹی گندم کی ملتی نہیں ہو، تو پاکستانی ہوٹل ہوتے ہیں تو مل جاتی ہے، ورنہ چاول کا رواج ہے، تو چاول خوب کھاتے ہیں. اور ایک اور بات کہی، ہم نے کہا وہاں لوگ چاول ضائع کرتے ہیں؟ کہا بھائی ایسی پلیٹیں صاف کرتے ہیں کہ ہم بھی نہیں کرتے. یعنی ان کے یہاں بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، ان کا ایک دستور ہے، نظام زندگی ہے کہ وہ کھانے کے بعد پلیٹیں بھی صاف کریں گے، کہ پلیٹیں اٹھا کر باورچی خانے میں بھی خود رکھیں گے. یعنی جتنے افراد دسترخوان پر ہوں گے ہر ایک اپنی پلیٹ صاف کرے گا اور اپنی پلیٹ صاف کر کے پھر وہ دسترخوان میں پہنچائے گا. سعودی عرب میں لوگ حج پر آتے ہیں تو گروپ ہوتے ہیں، تو ایک منزل میں، ایک بلڈنگ میں ملیشین حضرات کا گروپ ٹھہرا ہوا تھا. اب ان کے کھانا آتا تھا چاول
تو ایک آدمی کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اس سے کم اٹھاتا تھا، اور پاکستانی گروپ تھا وہ کم پڑ جاتا تھا اور پھر ڈسٹ بن میں گرا ہوا نظر آتا تھا، پیکٹ کے پیکٹ ڈسٹ بن میں، اور وہ لوگ جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ اتنا لیتے تھے، اور باقی وہاں ان کے پیکٹ رکھے ہوئے تو اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ یعنی بچپن سے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ بھئی یہ رزق ہے، اس کی قدردانی کرو۔ اللہ یعنی جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں، مگر رواج ان کا یہ ہے کہ ان کی غذا چاول ہے، اور چاول کا کوئی ذرہ اس نے آنکھوں دیکھا حال دکھایا، جاپان میں رہ کر آیا، ان کا کھانے کی نظم کیا ہے، دسترخوان کا نظم کیا ہے، کہ پلیٹیں صاف کرتے، چاول کا ذرہ گراتے ہی نہیں، نہ دسترخوان میں نہ پلیٹوں میں، پلیٹیں صاف کر کے پھر باورچی خانے میں لے کر جاتے۔ کہ ہوٹل کے اندر بھی ان کا رواج یہ بنا ہوا ہے کہ ہوٹل میں کھانا کھا کے پلیٹیں وہیں میز پہ نہیں رکھتے، وہ جا کے جہاں دھلتی ہے وہاں رکھ کے آتے۔ ہم لوگ تو وہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کام یہ بیرا کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو پیسے کس چیز کے دے رہے ہیں؟ پیسے تو وہ بھی دے رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کو اٹھا کے وہاں پہنچو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ دسترخوان پہلے اٹھے، کھانے والا بعد میں اٹھے۔ سنت ہے کہ پہلے دسترخوان سمیٹ لیا جائے، اس کے بعد کھانے والا اٹھے، اور ہم سب اٹھ جاتے ہیں۔ پھر بیچاری عورتیں بھی اٹھ جاتی ہیں، وہ دسترخوان پڑا رہتا ہے، پھر جس کو ہمت ہوئی اس نے اٹھا لیا، نہیں تو 2 گھنٹے پڑا ہوا ہے، اور اسی پر چپکلش کہ اس نے نہیں اٹھایا، عورتیں کے دلوں میں رنجشیں، لڑائی توڑ اور بگاڑ اتنے سے عمل سے ہو رہا ہے۔ اور وہاں یہ ہے ہی نہیں، ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جب سب نے اپنی اپنی پلیٹ اٹھا لی تو جو آخر میں اٹھے گا وہ دسترخوان سمیٹے گا، اٹھا کے چلا جائے گا۔ تو یہ نظام ہے۔ تو بہرحال یہاں سے بات چلی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتیں وہ زمین میں مہیا فرما دی، جو جس کو ضرورت ہے، جس علاقے میں جو ضرورت ہے وہاں کی چیز اس کو مہیا کر دی۔ افریقہ کے بعض علاقوں میں ایک جماعت گئی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہاں کھانے کا نظم کیا تھا؟ کہاں وہاں شکرگندی پیدا ہوتی ہے، وہ دوپہر کو بھی شکرگندی کھاتے ہیں اور رات کو بھی۔ ہم نے کہا کس سے کھاتے ہیں؟ کہا بس جیسے ہم آلو ابالتے ہیں، وہ شکرگندی ابالی، صبح بھی وہ کھا لی اور رات کو بھی وہ کھا لی، یعنی 12 مہینے یہی غذا۔ ہمیں تو سارے چٹخارے چاہیے، اور سارے چٹخارے ملنے کے باوجود شکر نہیں، یہ اللہ کے آپ کے احسانات ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی ان کے یہاں ہے ہی نہیں، بس شکرگندی اگتی ہے، اور کھاتے کیسے؟ کب ابالتے ہیں جیسے ہم آلو ابالتے ہیں، اب اس کو کھا لیا، نہ مسالے نہ نمک نہ کچھ، نہ روٹی نہ کچھ، صبح بھی شام بھی، روز، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ، یعنی گوشت۔ تم کیا کرتے تھے؟ ہم بڑی دور سے کھانے منگاتے تھے، چاول منگاتے تھے، روٹی گندم منگاتے، آٹا منگاتے تھے، دور دور سے جو ہے منگوانا پڑتا تھا، پھر ایک مہینے کا منگوا لیتے تھے، ہم کہاں سے شکرگندی کھائیں؟ تو وہاں کے لوگوں کی ضرورت وہ ہے، اللہ نے وہ مہیا کر دی۔ وہ لوگ شکرگندی پہ زندگی گزار دیتے ہیں، وہ چاول پہ گزار دیتے ہیں، جس علاقے کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز وہاں مہیا فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نظام سارا بنا دیا۔ تو جو بچہ آ رہا ہے وہ بھی اپنا رزق لے کر آ رہا ہے، جو مہمان آ رہا ہے وہ بھی اپنا رزق لے کر آ رہا ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں مرید ان کے، اور مالدار مرید ان کے۔ تو ایک علاقے میں پہنچے، اپنے ایک عزیز کے گھر رک گئے، وہ حکیم تھے، تو انہوں نے بے تکلفی تھی، کہا حضرت میرے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں آپ کے ہزاروں مرید ہیں، کسی کو بھی کہہ دوں گا دعوت کا انتظام ہو جائے گا، پر تکلف دعوت ہوگی، میرا بھی کام بنے گا، میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ کہا بھائی میں تمہارا مہمان ہوں۔ کہا تو فاقہ ہے؟ کہا تمہارے گھر فاقہ تو میرے لیے بھی فاقہ، تمہارا گھر اسی لیے منتخب کیا کہ تمہارے گھر میں مجھے راحت ہے، بے تکلفی ہے۔ تو دیکھیے ان لوگوں کی سادگی، بے تکلف مہمان سے عرض کر دیا میرے پاس کچھ نہیں، اور اگر آپ اجازت دو، وہ نہیں کہ بغیر اجازت کسی کو کہہ دیا کہ یار حضرت آ گئے ہیں دعوت کر دو، یہ نہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں تو فاقہ ہے، تو میں تو کچھ نہیں کھاؤں گا، اور آپ کے یہاں ہزاروں مرید ہیں، کسی کو بھی اطلاع کروں گا تو انشاءاللہ دعوت کا آپ کا انتظام ہو جائے گا۔
میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارے گھر فاقہ ہے تو میں بھی فاقے سے رہوں گا، کسی کو اطلاع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ بھی ایسے، مرید بھی ایسے، یہ تھی سادگی۔ ہمارے زمانے میں تو آ جائے تو یا تو قرض لے گا، قرض بھی نہیں لیا۔ اچھا بھائی، مغرب کے بعد حکیم صاحب تھے تو کوئی مریض آ گیا، 11 روپے دے گیا دوا کے، کیا رات کو آ گیا حضرت اللہ نے آپ کی مہمانی کا انتظام کیا، 11 روپے آ گئے۔ میں نے کہا بھائی دال روٹی بنا لینا۔ کہا نہیں اب تو پرتکلف کروں گا، انڈیا کے زمانے کے 11 روپے کتنے ہوں گے؟ حضرت اب تو پرتکلف کروں گا، جتنی اللہ نے وسعت دی آپ کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ تو مہمان بھیجا جا رہا ہے، مہمان کے لیے اکرام بھیجا جا رہا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مہمان بھی ایسا ہو، میزبان بھی ایسا ہو۔ پھر نظام کائنات چلتا ہے، پھر تکوینی نظام چلتا ہے، پھر رزق مہیا کیا جاتا ہے، پھر کسی علاقے میں رزق نہیں ہوتا تو پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قصہ لکھا ہے نا کہ کسی نے ملک الموت سے پوچھا کہ یا ملک الموت، آپ کتنے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، آپ کو کبھی تعجب بھی ہوا کسی کی روح قبض کرنے پر؟ کہاں، 2 موقعوں پر بڑا عجیب تعجب ہوا مجھے، 2 موقع عجیب ہوئے میری زندگی میں جب میں روح قبض کرنے گیا۔ کہا کہ ایک کافر کی روح قبض کرنے گیا تو اس کافر نے مرنے سے پہلے مچھلی کی خواہش کی کہ مجھے مچھلی چاہیے۔ اب اس علاقے کے دریا میں مچھلی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو مچھلی کے نظام پر مقرر فرشتے تھے ان کو کہا جس علاقے میں مچھلی ہے وہ اس دریا میں ڈالی جائے، اور اس دریا میں مچھیرے نے جال ڈالا، وہ مچھلی اس میں آئی، اور اس کے ہندوؤں، وہ غیر مسلم تھا، وہ مچھلی تلاش کرنے لگے مارکیٹ میں، کہیں مچھلی نہیں، ایک مچھیرے کے پاس ایک مچھلی ہے، وہ بھی ان کا تازی ہے، منہ مانگے داموں سے لی گئی اور اسے کھلائی گئی۔ جب اس نے کھا لیا تو حکم آیا کہ اب روح قبض کر لو۔ تو فرمانے لگے مجھے تعجب ہوا کہ یہ اللہ کا نہ ماننے والا، اور اس کے لیے نظام کائنات چل رہا ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے کہ اس علاقے میں مچھلی نہیں ہے، مگر کہاں سے مچھلی ڈالی جا رہی ہے اور پہنچائی جا رہی ہے، اور اس کے گھر تک پہنچائی گئی اور اس کو کھلائی گئی۔ اس وقت تک حکم روک دیا گیا کہ ابھی موت نہیں دو، جب یہ کھا لے تو موت دو۔ پھر دوسری دفعہ ایک مومن کی موت کا وقت آیا، اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس نے اشارہ کیا کہ بھئی پانی پلاؤ، تو اس کی سرائی میں 1 گلاس پانی تھا۔ پہلے زمانے میں مٹی کے کٹورے ہوتے تھے، مٹی کی سرائی ہوتی تھی، اس میں وہ بھرا تو وہ پورا ایک ہی بھر گیا، اس کے بعد علاوہ پانی کہیں قریب میں تھا نہیں۔ وہ کٹورا اس کے قریب لا رہے تھے کہ ہاتھ سے چھوٹا اور گر گیا، پیاسا پیاسا اس کی روح قبض کی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ، یہ مومن، اس کو پیاس کی شدت میں پانی ہوتے ہوئے محروم کیا گیا، اور وہ غیر مسلم مچھلی نہ ہوتے ہوئے اس کے لیے کہاں سے مچھلی کا انتظام کیا گیا؟ یا اللہ یہ کیا راز ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس کافر کی نیکی تھی، ایک نیکی رہ گئی تھی، اس کا صلہ دینا تھا، تو ہم نے اس کا رزق بڑھا کر اس کی خواہشیں پوری کی تاکہ اس کا رزق یہاں پورا ہو جائے، اس کی خواہش یہاں پوری ہو جائے، اس کے ارمان یہاں پورے ہو جائیں، اور اس کی نیکی کا اس کا پورا صلہ مل جائے۔ وہاں تو اس کے لیے بھی کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم نے یہ نظام چلایا۔ اور یہ مومن، اس کا ایک گناہ تھا جس کا کفارہ یہ تھا کہ اس کو اذیت دی جائے، تو یہ دنیا میں دھل دھلا کر پاک صاف ہو کر آ گیا، پاک صاف ہو کر آیا۔ تو ہم نے اس کو تکلیف اس لیے دی تاکہ اس کے گناہ کا سیئات کفارہ بن جائیں، اور اس کو راحت اس لیے دی کہ اس کی نیکی کا صلہ اسے وہیں دے دیا جائے، وہ پورے کفر کے ساتھ آئے یا پورے اسلام کے ساتھ آئے، یہ نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا پہنچانے کا انتظام یہ بھی خود فرمایا، مہمان آتا ہے اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، تو آدمی یہ سوچے کہ میں کر رہا ہوں، یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی۔ تو ان آیات کے ذریعے یہ دلائل توحید ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ جب یہ چیز راسخ ہو جائے گی پھر آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کر رہا ہوں، پھر اس کا ہر وقت رخ اوپر ہوگا کہ وہاں سے ہو رہا ہے، وہاں سے ہو رہا ہے، جو وہاں سے ہو رہا ہے تو پھر میرے ذمے بس اتنا ہے جو میں کر سکتا ہوں، باقی غیر شرعی کام میں نہ کروں۔ جہاں جس چیز کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے بس وہ اختیار کر لوں، جس سے روکا ہے منع کیا اس سے رک جاؤں،
یہ میرے ذمے ہے، جو میرے ذمے ہے میں کام کروں، پھر نظام کائنات اپنا خود کام کرے گا۔ تو فرمایا کہ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں۔ تو آسمان بنائے 2 دن میں، پہلے 2 دن میں زمین بنی، پھر 2 دن میں آسمان بنے، پھر دحو الارض والارض بعد ذالک دحاہا، کہ پھر آسمانوں کے بعد 2 دن میں اللہ نے زمین کی جتنی چیزیں، یہ پہاڑ لگا دیے، یہ درخت لگا دیے، یہ انسانوں کی زندگی کے بقا کی جتنی چیزیں تھیں وہ مہیا فرما دی۔ ابھی انسان آیا نہیں ہے اور یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انسان جب آیا نہیں تھا، جب سے اللہ نے یہ نظام بنا دیا، تو اب آدمی اس وجہ سے اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کرے، اس کو اتنا دے دیا میرے پاس اتنا صحیح ہے، وہ اتنا آگے نکل گیا میں یہیں کھڑا ہوں، میں جس ہاتھ میں کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، فلاں جو ہے وہ یوں کرتا ہے۔ یہ سارا رزق کا ایک نظام اللہ نے مقرر کر دیا، وہ اللہ کافر کو بھی دیں گے، مسلمان کو بھی دیں گے، مگر دین اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ دین میں آگے بڑھائیں گے، اور رزق تو اپنے وقت پر خود ہی پہنچے گا۔ دیکھو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ بڑا سیٹ ہوتا ہے، بڑا آفیسر ہوتا ہے، اب وزیر اعظم کی گاڑی کون چلاتا ہے؟ کس کی گاڑی ہے وزیر اعظم کی؟ چلانے والا چپڑاسی، اور وزیر اعظم نہیں ہوتا تو وہ اجازت لے کر جاتا ہے کہ سر آپ کی گاڑی میں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کروں۔ یہ ہے، یہ رزق کا نظام ہے کہ گاڑی اس کی چلا رہا ہے چپڑاسی، چلا رہا ہے ڈرائیور، اپنی ضرورت کے لیے چلا رہا ہے۔ تو بڑے بڑے سیٹھوں کے پاس جو لوگ ملازم ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، ان کے گھر، بڑے بڑے سیٹھوں کے گھروں میں، بنگلوں میں کھانے بنتے ہیں، وہ تھوڑا سا کھاتے ہیں، باقی ان کے کام کرنے والے لے جاتے ہیں۔ کام کرنے والا رزق کھا رہا ہے۔ کون سا رزق کھا رہا ہے؟ جو بنگلے میں پکڑا ہے۔ کیوں؟ یہ اوپر سے نظام چل رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آدمی ان باتوں پر غور کر کر کے یہ سمجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس جو شریعت کا حکم ہے وہ پورا کرے، جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنا ہے۔ تو یہاں سے یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے یہ سارا نظام چلایا۔ جب یہ سارا نظام چلا دیا تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ذمے جو کام ہے، جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، اسے پورا کرنا ہے۔ اوامر کرنے کے احکام، نواہی بچنے کے کام۔ جن کاموں سے بچنے کو کہہ دیا بس اس سے بچے، چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے، چاہے معاشرے کے خلاف ہوں چاہے معاشرے کے موافق ہوں، جس کام سے روک دیا اسے بچنا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنے ایسے گناہ ہیں، منکر ہیں۔ اب تصویر ہے، تصویر بنانا اتنا عام ہو گیا کہ ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچے کی تصویر لے کے بھیج دیا کہ بھائی الحمدللہ ہمارے گھر بچہ ہوا ہے، دیکھو جی۔ پھر کہتے ہیں نظر لگ گئی اور بچہ جو ہے وہ نرسری میں چلا گیا اور یہاں چلا گیا۔ بھائی تم نے جو نظام فرشتوں کی حفاظت کا تھا اسے تو بھگایا، تم نے خود بھگایا، اس نظام کو تم نے خود ختم کیا۔ پھر اس بچے کو ایسی تصویروں والے کپڑے پہنا دیے جس سے رحمت کے فرشتے ہی چلے گئے۔ اب اس کی حفاظت کے سارے جو تکوینی نظام تھے انہیں ہم نے خود ختم کر دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں بھئی بچہ، آج سے 25-30 سال پہلے جب یہ تصویریں عام نہیں تھی، جب بھی بچے پیدا ہوتے تھے کہاں اتنے ڈاکٹر تھے، اور 50 سال پہلے چلے جاؤ، انڈیا کے زمانے میں چلے جاؤ تو بچے گھر کی گھٹی سے ہی صحیح ہو جاتے تھے، گھٹی دیتے تھے بچہ صحیح ہو جاتے تھے۔ اور آج ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ادھر بچہ تھوڑا بیمار ہوتا ہے، ادھر ڈاکٹر، اور ادھر انجیکشن، اور ادھر ڈرپ، اور ادھر کیا اور یہ کیا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ایک حصار بنایا تھا اس زمانے میں محفوظ تھا۔ اس زمانے میں بچے کو ماں جب سلاتی تھی تو لوریاں دیتی تھی، لوریوں میں اللہ کا نام لیتے، اللہ 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 اللہ، اور جھولا جھولتی تھی۔ تو یہ اللہ کی صدائیں جاتی تھی، فرشتے آ جاتے تھے، وہ حفاظت میں آ جاتا تھا، نہ شیطان، نہ جن، نہ جادو، نہ کچھ بھی۔ اب بچہ پوٹی میں پڑا ہوا ہے اور پیمپر بندھا ہوا ہے، اور جنات شیاطین آئیں گے، رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو سارے نظام کو بگاڑا ہم نے، اور پھر پریشان بھی ہمیں ہو رہی، دوسرا تھوڑی ہو رہا ہے۔ اس لیے
یہ دلائل قدرت پر غور کرنے سے یہ باتیں کھلتی ہیں. جب یہ کھلتی ہے تو پھر بندے کو قرب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو پھر کیوں نہ اللہ کی ذات سے تعلق بڑھایا جائے؟ سارے مسائل کا حل کرنے والی اکیلی ذات ہے، اس سے اتنا تعلق ہو جائے کہ ان سے عرض کیا جائے تو سارے کام بنا دیں. صحابہ کرام کی جماعت، ایک ہی جماعت 2 حصوں میں، ایک آگے جا رہی ہے ایک پیچھے جا رہی ہے. بارش ہو گئی تو آگے ایک جماعت گیلی ہو گئی اور ایک خشک. ارے بھائی کیا ہوا؟ گیلی جماعت نے کہا ارے ہم سارے چیزیں ہماری تربتر ہو گئیں، تم بالکل خشک. کیا تم ہم جس علاقے سے آئے بارش نہیں دکھا؟ موسلا دھار بارش تھی. کہا تم گیلے کیوں نہیں ہوئے؟ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا سیکھی تھی، اللہم حوالینہ لا علینا، اے اللہ ہمارے اوپر نہ برسے ہمارے ارد گرد برسے، یہ ہم نے مانگ لی. تعلق دونوں جماعتوں کا اللہ سے تھا، یہ نہیں کہ پہلی جماعت کا اللہ سے تعلق نہیں تھا. وہ مانگنے کی طرف ایک کا دھیان گیا، ایک کا دھیان نہیں گیا. جس نے مانگ لیا اس کا کام بن گیا، جس نے نہیں مانگا وہ ایسے ہی رہا. تعلق دونوں جماعتوں کا تھا، مگر ایک کے خیال میں آ گیا کہ مانگ لو، ایک کے خیال میں آئی نہیں مانگو. اور یہ خیال میں لانا بھی تو انہی کی طرف سے ہے. یہ بھی تو ایک نظام تکوین ہے کہ ایک کو گیلا کرنا تھا ایک کو خشک کرنا تھا، ان کے دل میں نہیں ڈالی ان کے دل میں ڈالی. تو جب بچے کی بیماری مقدر میں ہوگی اور اللہ سے قرب ہوگا تو خیال ڈال دیا جائے گا کہ اس کے لیے صحت کی دعا مانگ لو فوراً اللہ سے. اور جس کو تھوڑی سی مشقت میں ڈالنا تقدیر ہوگی اس کے خیال میں نہیں ڈالا جائے گا. تو یہ نظام بھی اوپر سے چلتا ہے. ایک صحابی روایت بیان کر رہے تھے کہ جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم صبح شام 3 دفعہ پڑھ لے تو اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اتفاق سے ان کے جسم پہ فالج تھا، تو ان کے شاگرد یہ دیکھ کر انہیں غور سے دیکھنے لگے. تو نگاہوں سے کی دیکھنے سے بھی آدمی سمجھ جاتا ہے. کہا تم یہی دیکھ رہے ہو کہ میں حدیث بیان کرتا ہوں، میں نے حدیث اس پر عمل نہیں کیا؟ کہ اس دن اتفاق سے میں بھولا تھا، اس دن میں بھولا تھا یہ دن، اسی دن فالج پڑ گیا. مانا اوپر سے بھلایا گیا تو یہ ہوا. تو بعض چیزیں تقدیر کی ہوتی ہیں، پھر نظام بھی اوپر سے ہی چلتا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان بڑھنے لگے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا جذبہ اور شوق آ جائے. یہ چیزیں اس لیے قرآن نے بار بار بیان کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ کا قرب دلانے کا راستہ ہے کہ ہم اللہ کی عظمت، بڑائی، قدرت میں غور کر کر کے اس ذات سے تعلق جوڑ دیں. تو فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں. پھر اللہ نے قرار پکڑا عرش پر اور ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو اور طلب کرتی ہے اس کو بہت جلدی جلدی. ادھر دن آتا ہے ادھر رات آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو جلدی جلدی طلب کرتے ہیں. والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے مسخرات بامری، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. الا، غور سے سن لو، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے تخلیق بھی ہے اور اسی کے لیے امر بھی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والی ہے ذات اس اللہ کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اس میں اور بھی کچھ مضامین ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک. فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.